کیا آپ ایک نشست میں 3 طلاقوں کے قائل ہیں جیسا کہ فقہ حنفی کے؟ فقہ حنفی نہیں میرے بھائی، سارے اہل سنت کے ہاں یہی موقف ہے، اور اہل حدیث میں بھی شیخ زبیر صاحب اس کے قائل ہیں۔ مشکات میں طلاق والے مسئلے میں 3 فصل کے اندر انہوں نے وہ حدیث کہ جو ابن عباس نے کہا تھا، ان کو آ کے ایک بندے نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 100 طلاقیں دی ہیں، تو انہوں نے کہا 3 طلاقوں سے تیری بیوی ہمیشہ کے لیے تجھ پہ حرام ہو گئی، اور 97 طلاقیں تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اس کو شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ الموطا امام مالک میں یہ فتویٰ موجود ہے ابن عباس کا، اور پھر انہوں نے لکھا کہ اس پہ ابو داؤد کی وہ حدیث بھی گواہ ہے جب ایک صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا تم نے تین کی نیت سے دی تھی یا ایک طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا تھا ایک کی نیت سے؟ ظاہر ہے حضور کا صحابی تھا، تو ان کا نہیں یا رسول اللہ میں نے ایک طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا تھا ایک کی نیت سے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم اٹھاؤ، انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی، پھر فرمایا آپ نے ایک ہوئی ہے، تو یعنی 3 کٹھی 3 ہوئی ہوتی تو حضور کو قسم اٹھوانے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے کہا میں نے ایک کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا۔ اہل سنت کے ہاں یہ اتفاق ہے، ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے اس کو ہنگامے کے طور پہ کھڑا نہیں کیا اہل سنت کے ہاں، اور جاوید احمد غامدی صاحب بھی اہل حدیث کے اس مسئلے کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اکثر مسائل میں وہ کہتے ہیں الموطا امام مالک اس مسئلے سے خالی ہے جو پہلی حدیث کی کتاب ہے، تو میں کہتا ہوں غامدی صاحب الموطا امام مالک طلاق کے مسئلے میں آپ کے موقف سے خالی ہے، اس میں تو سارے فتوے ہی صحابہ کے یہ لکھے ہوئے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوں گی، اور ابن عباس کا فتویٰ لکھا ہے جس کے اوپر آپ نے پورا مقدمہ کھڑا کیا تھا مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 ایک ہوتی تھیں، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں۔ اگر یہ کچھ تھا تو ابن عباس خود کیوں 3 کو 3 شمار کر رہے ہیں؟ وہ غیر مدخولہ کے لیے تھا جو امام نسائی نے باب باندھا ہے کہ جس عورت کے ساتھ مرد صحبت کر لے نا اس کی ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 ہوں گی، اگرچہ یہ گناہ ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی، جس طرح مسلم میں حدیث ہے حالت حیض میں طلاق دینا گناہ ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گا، اور جو غیر مدخولہ ہے جس کی رخصتی نہیں ہوئی اس کی 3 ایک ہی شمار ہوں گی، دوبارہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ 2 الگ چیزیں ہیں، لہٰذا میرا خالی موقف نہیں ہے۔ مولانا اسحاق صاحب نے وہ جو کچھ اس میں نقطہ نظر بیان کیا اس میں نے جواب دیا ہے۔ مولانا اسحاق صاحب کا موقف تھا کہ ابن عباس کے اوپر سب کچھ کھڑا ہے، اور ابن عباس اگرچہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے ڈر کی وجہ سے فتنے سے بچنے کے لیے وہ 3 کو 3 کہتے تھے، تو مولانا اسحاق نے بھی خود مان لیا ہے کہ ابن عباس جس پہ سارا مقدمہ کھڑا ہے وہ بھی 3 کو 3 مانتے تھے۔ دوسرے حصے کی میں نے نفی کی کہ ابن عباس تو کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ان کی تو مسند احمد میں حدیث ہے کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو ابو بکر عمر یہ کہتے تھے حج و تمتع کے مسئلے میں، وہ تو ڈرتے ہی نہیں تھے۔ اور سنن نسائی میں موجود ہے، انہوں نے کہا میں تلبیہ کی آواز نہیں میدان عرفات میں سن رہا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کی حکومت ہے انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بغض علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے باہر نکل کے خیمے سے بلند آواز سے کہا لبیک اللہم لبیک۔ حضرت عمر کی تو وہ سختی نہیں تھی مزاج میں جو حضرت معاویہ کی تھی، تو ابن عباس تو ان سے بھی ٹکراتے تھے۔ اور سنن کبریٰ البیہقی میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ ان کی ناک خاک آلود ہو، انہوں نے بغض علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، ان پر لعنت ہو۔ ٹھیک ہے۔